لاہور میں نئی نوسر بازی، جعلی اہلکاروں نے ایک عام شہری سے 1.5 لاکھ ہتھیا لیے اور خود اپنے آپ کو پتہ کس کا اہلکار شو کیا؟ سی سی ڈی کا۔ جی مبشر صاحب، لاہور شہر میں چٹھا صاحب کی موجودگی میں ان کی ناک کے نیچے جہاں پر منشیات فروش حلف دے رہے ہیں کہ اللہ دے واسطے سانو معاف کر دیو، ایک عام آدمی اپنے آپ کو سی سی ڈی کا اہلکار شو کرتا ہے اور 1.5 لاکھ ہتھیا لیتا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کہاں پیش آیا؟ بتائیں مبشر صاحب۔ جی زین صاحب، آپ کا شکریہ اور دیکھنے والے ناظرین کا بھی شکریہ۔ السلام علیکم زین صاحب، جب تک دنیا میں نوسر بازی ہے تو یہ کام تو ہوتے رہیں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کام نہیں رک سکتے، لیکن میں ان نوسر بازوں پہ حیران ہوں کہ یہ کتنے بہادر نوسر باز ہیں بالکل صحیح۔ کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو سی سی ڈی کا ملازم شو کیا۔ بالکل واقعہ یہ کہاں پیش آیا مبشر صاحب؟ یہ مناوا تھانہ کی حدود میں پیش آیا ہے۔ اچھا یہ ایک اپنا عبدالشکور نامی شہری ہے، اچھا، جس کو 4 عدد نوسر بازوں نے، میں اچھا، نے نوسر باز ہی کہوں بالکل گا، صحیح، بالکل صحیح، فراڈی ہے نوسر بالکل باز، صحیح۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں نا، کبھی جعلی سب انسپیکٹر بن جاتے ہیں، بالکل بن جاتے ہیں۔ کبھی جعلی انسپیکٹر بن جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جعلی اے ایس پی تھا جو ڈالے پہ جاتا تھا، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ بھی عام شہری تھے، ان کا پولیس سے تعلق کوئی کوئی نہیں تھا۔ تعلق نہیں تھا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس میں جو حیرانگی کی بات ہے زین صاحب وہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کا نام انہوں نے یوز کیا۔ بڑی بڑی بات ہے۔ میں اس وجہ سے، اچھا ایک اور بات ہے مبشر صاحب، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں وہ بھی نوسر باز نے، بلکہ وہ پولیس اہلکاروں نے اپنے آپ کو سی سی ڈی کا ملازم شو کیا تھا، وہ واقعہ کیا تھا بھلا؟ جی زین بھائی، رائے ونڈ تھانہ کی لدے کی چونکی کے حدود میں نا، رائے ونڈ میں 2 عام شہری تھے جو موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کا پٹرول ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پٹرول جو ختم ہو گیا، وہ الیکٹریشین تھے، موٹریں نہیں ٹھیک کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو 2 پولیس والے وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو ہیلپ کے لیے بلایا کہ جناب ساری گڈی کا پٹرول مک گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تہاڈا پٹرول مک گیا تو اسی تہاڈے چ ਇਹੋ ਜਿਹਾ پٹرول پاواں گے کہ تسی یاد کرو گے ہن کدی نہیں مکے کہ تہانوں اے پٹرول دی قیمت بھی دسنے آ۔ وہ ان بیچاروں کو لے کے تھانے چلے گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس کا بہت زیادہ تعلق ہے اس وقوعے سے بھی، یہ جو فراڈیوں نے جو دوسرا سی سی ڈی کا نام بالکل استعمال ٹھیک ہے، کیا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح۔ اب یہ شاہد اور ندیم نامی عام شہری جن کی موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہوتا ہے، توقیر اور اس کے ساتھ 3-4 ملازم اور تھے، یہ ان کو لے کے تھانے چلے جاتے ہیں، لدے کی تھانے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تھانے لے جا کے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سی سی ڈی کے ملازم ہیں، یہ سی سی ڈی کا تھانہ ہے اور تم لوگ پتہ نہیں ان کو کیا انہوں نے تھریڈ کی بس تیرا انکاؤنٹر کر دیں گے، ہم سی سی ڈی بندے مار دیتے ہیں تو آپ کا بھی نا مقابلہ ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈر گئے، آپ کا بھی مقابلہ ہونا ہے۔ وہ بیچارے ڈر گئے۔ ان سے پیسے کتنے مانگے آپ نے، یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ان سے انہوں نے 25 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیا۔ ایک مشین بیچارے ایک مکینک جو موٹریں ٹھیک کرتے ہیں، ظالم لوگ۔ یہ تو تھے پولیس والے، انہوں نے 25 لاکھ مانگا، لیکن جو معاملہ طے ہوا وہ 6,75,000 روپے میں طے ہوا۔ اچھا، 6,75,000 لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، رفع دفع ہو گیا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی سمجھدار آدمی ان کا جاننے والا تھا، وہ ان کو لے کے جاتا ہے پولیس کے پاس، ان کو سارا وقوعہ بتاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم نے اس پروگرام میں بھی چٹھا صاحب سے گزارش کی تھی کہ اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ پروپر ایکشن لیا جائے، بالکل صحیح، تاکہ جو محکمہ سی سی ڈی ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے سی سی ڈی، اس کو ان کی محنتوں نے اور خدا کی مہربانی سے اس کا ایک نام بن گیا۔ بڑے کم ٹائم میں مبشر صاحب اس نے بڑی، ہاں جی، بہت زیادہ اس کا نام بنا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں۔ لوگ اپنے علاقوں میں اب رہنا شروع ہو گئے ہیں بغیر خوف کے۔ بالکل صحیح۔ پہلے تو کسی محلے کا کوئی بدماش ہوتا تھا نا، اس کے خوف سے بھی لوگ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجتے تھے۔ بالکل صحیح۔
کہ نہیں باہر نہیں جانا، اگر اس کی نظر پڑ گئی تمہاری کسی بھی اچھی چیز پہ، ایک اچھی گھڑی پہ، اچھی موٹر سائیکل پہ، تو تم سے چھین نہ مبشر لے۔ صاحب، چٹھا صاحب کی یہاں پر بات کرنا بڑی ضروری ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا، کہ میں نے بیان سنا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا مشن ہے کہ پنجاب پورے میں کوئی بھی عورت نکلے 10 تولہ پہن کے، اور ایک بھی ڈاکو، ایک بھی چور نہ ہو۔ دیکھیں نا، اب ان کی یہ بات بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور جب کوئی کمپیٹنٹ آفیسر آ جائے تو وہ اپنی بات کو پنجابی کے اندر گل ویندے ضرور نے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی چٹھا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو ملازمین ہیں ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، وہ کارروائی ایسی ہے کہ یہ کچھ عرصے میں رہا ہو کے آ جائیں ہاں گے، جو دوبارہ پھر اور یہ ملازمت کریں گے۔ دوبارہ اپنی ملازمت میں بھی بحال ہو جائیں گے۔ اگر چٹھا صاحب ان کو مثال بنا دیتے تو آج یہ دوسرا واقعہ پیش نہ آج آتا۔ یہ نوسر باز ہمت ہی نہ کرتے۔ بالکل صحیح۔ ان کو سمجھ آ جانی تھی کہ سر دینا پڑتا ہے کسی کے فراڈ کرنے کے بعد۔ تو اب بھی ہماری گزارش ہے چٹھا صاحب سے کہ یہ جو نوسر باز پکڑے گئے ہیں، یا جنہوں نے پہلے پولیس والوں نے نوسر بازی کی، سی سی ڈی کا نام استعمال کیا اور سی سی ڈی کے نام کو استعمال کر کے اس کی جو ورتھ تھی ہاں، اس کو متاثر کیا، اس کو بیسیکلی کم کرنے کی کوشش کی، کم کرنے کی کوشش اور کی۔ اس بالکل طرح صحیح۔ کے بندے ہر محکمے میں ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب سے بڑی بات مبشر صاحب یہ ہے کہ یہ جو ملزم عمر ہے، یہ تو اس محکمے کا ہی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے جس نے ڈرامے بازی کر کے۔ زین بھائی، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب یہ جو فراڈی ہوتے ہیں نا، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے آپ سے مجھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی نزدیک جا کے چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں کہ میں یہ جرم ہوا ہے، اس پہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے، اور یہ کتنی دیر میں بیل ہو گئی ہے، اور اس پہ سزا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اب سی سی ڈی کا نام یوز کر کے وہ 1.5 لاکھ روپے انہوں نے اس شریف شہری سے ہتھیا لیا ہے۔ اب انہوں نے ظاہری بات ہے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی سی سی ڈی کا نام یوز ہوا ہے، تو وہ تو پرچہ بھی کچھ نہیں ہوا، بیلیبل افینس ہو گیا، اس میں ان کی بیل بھی ہو جائے گی، اور آنے والے وقت میں جو اس کا مدعی ہوگا اس کو تھریٹ کر کے وہ بیان بھی لکھوا لیں گے۔ اسی طرح جس طرح کار چور ہیں یا یہ فراڈی ہوتے ہیں، یہ ان کا نا پریکٹس بڑی ہوتی ہے۔ ہم کہتے نہیں کہ یہ فلانے وکیل صاحب کے ان کی پریکٹس کیسی ہے، بالکل صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں جی ان کی بڑی اچھی پریکٹس ہے اور ان کے دلائل بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ فراڈی نوسر باز جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، یہ بھی بڑی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو مبشر صاحب، ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، آپ ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان کو بھی کوئی بھی سی سی ڈی کا اپنے آپ کو اگر اہلکار شو کرے تو ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تو رائٹس ہیں نا؟ زین صاحب بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا، یہ ہر بندے کے پاس رائٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ کہ آپ کے پاس چاہے سی سی ڈی والا بھی آتا ہے، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے مجھے اریسٹ کرنا ہے یا مجھے کوئی نوٹس دینا ہے، اپنی شناخت کروائیں۔ بالکل، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے آپ سب کے لیے۔ اگر وہ شخص آپ کو شناخت نہیں کرواتا، وہ چاہے اس محکمے کا بھی ہے، تو آپ اس کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں۔ اور شکایت وہ اپنے علاقے کے تھانے کے اندر جا کے کریں؟ آپ 15 پہ کال کریں، اچھا، 1 منٹ میں اگر وہ تو واقعی ملازم ہوگا آپ کو اپنی شناخت کروائے گا کہ یہ میرا نام ہے، اب تو نیم پلیٹ سامنے لگی ہوتی ہے بالکل نا، نام سامنے لگی ہوتی ہے۔ میرا ڈیزگنیشن یہ ہے، میرا بیلٹ نمبر یہ ہے۔ اور آخر میں ہمارے پروگرام کے اختتام پہ مبشر صاحب کوئی بات آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں، ناصر چٹھا صاحب کو، سوری سہیل چٹھا صاحب کو کوئی ڈائریکٹ پیغام دینا چاہیں؟ سہیل صاحب کو ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور خدا خوف آفیسر ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی سائل آیا ہے تو وہ ڈسیبل سائل تھا، اچھا، اور چٹھا صاحب اپنا آفس چھوڑ کے خود باہر گئے ہیں اس کی شکایت سننے کے لیے، اور اس کی شکایت کا ازالہ بھی انہوں نے موقع پہ کیا ہے۔ ویری گڈ۔ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور ان کے لیے بہت ماؤں کی دعائیں ہیں جن کے بچے بے گناہ یہ شوٹر یا یہ جو بدماش یا بد رویہ گان تھے، یہ وہ صرف اس لیے مار دیتے تھے کہ ہم سانو پڑھنے والا کوئی نہیں، اسی اس علاقے دے بدماش بدماش ہیں، ہیں۔ بالکل صحیح، اگر کوئی ساڑھے خلاف گواہی دین آئے گا تو اسی انہوں مار دیاں گے۔ بالکل صحیح۔ تو میرا بس چٹھا صاحب سے تو یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ بالکل زبردست قسم کی سزا دیں، بلکہ یہ جو فراڈی ہیں، جو لوگوں کی محنت کا، لوگوں نے محنت کر کے اپنی زندگی ایک
کا ایک حصہ لگا کے اپنے آنے والے دنوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے جو پیسے اکٹھے کیے ہیں، کسی نے شادی کرنی ہے، کسی نے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، ان کو یہ جو فراڈیے آتے ہیں ان سے ان کا مال فراڈ کے ذریعے نوسر بازی کے ذریعے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی شعبہ ان کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی ان کو چاہیے. کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی پولیس ملازم ہو یا کوئی عام شہری ہو. اور عام جو عوام ہے اس سے میں درخواست کروں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں. بالکل صحیح. ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دیکھنے والوں کو برے اثرات جاتے ہوں، کیونکہ اب کوئی بری بات کرے گا تو چٹھا صاحب نے معافی کوئی نہیں دینی. جیسا کہ آپ نے سنا، میری بھی ریکویسٹ ہے چٹھا صاحب سے. چٹھا صاحب، آپ کی ایک دہشت بن چکی ہوئی ہے پورے پنجاب میں. آپ کی ناک کے نیچے ایک عام آدمی، زین بھائی، دہشت ان کی ملزموں کے لیے، جو مجرم ملزم اور بد رویہ گان ہیں، جو بدماش ہیں یا شوٹر ہیں، ان کے لیے ان کی دہشت ہے. عام بندے کے لیے ان کی کوئی دہشت نہیں. چٹھا صاحب، جیسے کہ آپ کی چھاپ ملزموں کے اوپر بن چکی ہے، ڈرتے ہیں وہ آپ کے نام سے کہ سی سی ڈی ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، اللہ کے پاس جلدی پہنچا دے گی. آپ کی مہربانی ہے، یہ جو آپ کے نام کے اوپر رشوت لے رہے ہیں، آپ کے نام کے اوپر ایک عام آدمی سے 1.5 لاکھ روپے ہتھیا رہے ہیں، اس کے خلاف چٹھا صاحب ایکشن لیں اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں کہ یہ گھبرائیں. اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور دیکھتے رہیں آواز پاکستان.